अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। यारियाँ किस्त नंबर 8 माँ बिन्ते सज्जाद। जी, तो ये दोस्ती का नावल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है जिसमें थोड़ा-सा मैं माज़ी के बारे में बता दूँ। ज़बरदस्ती शादी की जाती है और मीरब जो है वो अपने भाई के लिए शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। आई थिंक इब्तिसाम लड़के का नाम है। अगर आप मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इब्तिसाम ही नाम था या कुछ और था। बहरहाल उसके साथ उसका निकाह कर दिया जाता है, फिर उसकी रुखसती हो जाती है और दूसरी तरफ से लुकारस या लूसीफर्स जो हैं वो सब के सब अब ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं, बल्कि ट्रेनिंग उनकी हो चुकी है। तो उसके बाद का फिर अब जो भी उनका सारा चीज़ें चलनी हैं वो अब आगे बताया जाएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में इस वक्त तलबा की बहार आई हुई थी। रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस यहाँ से वहाँ जाते तलबा काफ़ी जल्दी में लगते थे। शायद यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन था। ऐसे में अगर हम तलबा की इस भीड़ से ज़रा हटकर एकेडमिक ब्लॉक के सामने वाले सरसब्ज मैदान पर नज़र डालें तो वहाँ अपने दो दोस्तों के संग बैठी मीरब नज़र आएगी। चेहरे पर परेशानी के आसार थे और वो जल्दी जल्दी कुछ बोल भी रही थी। मीरब यार क्या हो गया है, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो जाएगा ना सब ठीक। अलीज़ा ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे तसल्लियामेज़ लहजे में कहा। कैसे हो जाएगा सब ठीक, मैंने तो अपनी लाइंस तक नहीं याद की। मीरब को तो बस यही गम खाया जा रहा था कि उसने आपकी लाइंस अभी तक नहीं याद की और ठीक आधे घंटे बाद उसकी परफॉर्मेंस थी। उफ खुदाया, वो जाए तो कहाँ जाए। ऐसे परेशान होने से तुम्हें अपनी लाइंस याद तो नहीं हो जाएंगी, ना तो बेहतर है ना कि तुम बैठकर लाइंस याद करने की कोशिश करो। आफिया नामी उसकी दूसरी दोस्त पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए बोली। बात तो उसकी ठीक थी, इसलिए कुछ पलों के लिए मीरब सोचने पर मजबूर हो गई। दफतन मोबाइल फ़ोन की आवाज़ से सोचों से बाहर निकल आई। फ़ोन आंखों के सामने करते कॉलर आईडी देखकर पल भर के लिए उसके हाथ लरस गए। हेलो, अपनी कामती आवाज़ और हाथों पर मुश्किल काबू पाते उसने कॉल अटेंड करने के बाद कहा। 5 मिनट में यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचो, वरना छठे मिनट में मैं यूनिवर्सिटी में हूँगा। संजीदा दो टोक लहजे में हुक्म देने के बाद बगैर उसकी बात सुने मुकाबिल ने फ़ोन काट दिया और ये आ गई मीरा पर एक नई मुसीबत। उसका दिल चाहा अपना सर दीवार में दे मारे। इसकी दोस्तें उसे अजीब नज़रों से देखने लगी जैसे इसकी ज़हनी हालत पर शुबा हो। मैं 10 मिनट में आती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो। एक नज़र परेशान बैठी अलीज़ा और आफिया पर डालकर वो अपने बैग में सारी चीज़ें डालते हुए बोली और फिर उनके पूछने के बावजूद इनके सवालों को नज़रअंदाज करती यूनिवर्सिटी के मेन गेट की जानिब बढ़ गई। बको, क्यों नाजिल हुए हो? सामने खड़े कथई आंखों वाले लड़के को देखते इसका पारा चढ़ा था। तभी बगैर किसी की परवाह किए वो इस पर चढ़ दौड़ी। बेचारा अजमीर तो इस कदर इज्जत अफसाई पर ही खामोश हो गया था जैसे गूंगा। अजमीर ने नहीं, मैंने बुलाया है तुम्हें। भूरी आंखों वाला काला चश्मा लगाए, नीली जीन्स के ऊपर सफ़ेद शर्ट पहने, बालों को अच्छे से सेट किए, चेहरे पर बला की संजीदगी तारी किए इब्तिसाम मलिक उसके सामने आ खड़ा हुआ, जबकि उसके देखते ही मीरब की जान हवा हुई। कुछ देर पहले मीरब के हाथ में पकड़ा फ़ोन आखिर बज कर बंद हो चुका था। लेकिन मीरब ढीठ बनी रही और फ़ोन ना उठाया। इससे पहले कि वो साइलेंट करती अजमीर की कॉल आने लगी जिसने उसे बेसारी से अटेंड करते कान से लगाया। 5 मिनट में यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे, वरना छठे मिनट में मैं यूनिवर्सिटी में होऊंगा मीरब। अजमीर ने इब्तिसाम की घुरियों के ज़ेर असर कहने के साथ ही बगैर मीरब की बात सुने कॉल काट दी। आप बस इस आधे मिनट की कॉल के लिए मुझे मेरे कॉलेज से उठा कर लाए हैं। अजमीर ने अफसोस से गर्दन दाएं बाएं करते हुए कहा। इस बेचारे का बड़ा नुकसान हो गया था। पढ़ाई का नहीं, खाने का। आखिर कोई ये इनका ब्रेक टाइम जो था जिसमें इब्तिसाम मलिक उसे उठा कर ले आया था। अपना काम करो छोटू, वो आने वाली होगी। उसका कंधा थपकता हुआ एक जानिब होकर खड़ा हो गया ताकि मीरब उसे ना देख सके। अजमी, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उसकी जानिब मुतवज्जो नहीं था। हाँ कहा उसने, अजमीर से कहा, लेकिन उसकी नज़रें मीरा पर ही टिकी थी। अजमीर यहाँ वहाँ देखता, कुछ ना समझ आने पर पैदल परेड की कॉलेज की जानिब चल पड़ा। वैसे भी इसका कॉलेज कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। तुम निकाह के बाद से मुझे इग्नोर कर रही हो, वजह जान सकता हूँ? आंखों पर से चश्मा उतारे वो उसके रूबरू आ खड़ा हुआ। पूरे 1 महीने बाद वो इससे मिला था और पूछा भी तो क्या। वाह क्या कहने, मैं मसरूफ़ थी। एक एक लफ्ज़ पर जोर देती मीरब कहने के बाद वापस अंदर की जानिब बढ़ने के लिए पलटी ही थी जब इब्तिसाम ने आगे बढ़ता इसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी मसरूफियत तो मैं ख़त्म करता हूँ।
کہتے ہی اس نے میرب کو اپنے کندھے پر بوری کی مانند لادا اور بغیر اس کی مذمت کی پرواہ کیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا جب راستے میں یونی کا گارڈ کھڑا ہو گیا۔ پہلے سبز وردی میں ملبوس ہٹا کٹا گارڈ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ اور لڑکے کہاں لے کے جا رہی ہے لڑکی کو؟ گارڈ نے اپنی بندوق پر گرفت مضبوط کرتے ابتسام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غرا کر پوچھا۔ جہاں بھی لے کر جاؤں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، سرد لہجے میں جواب دیتے اس نے ایک بار پھر اپنے قدم گاڑی کی جانب بڑھا دیے، لیکن بندوق لوڈ ہونے کی آواز پر وہ رک گیا۔ آہستہ سے میرب کو نیچے اتارا، اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا اور گارڈ کی سرخ آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں گاڑ دی۔ لڑکی کا ہاتھ چھوڑو ورنہ گولی چلا دوں گا۔ گارڈ نے اسے ڈرانا چاہا لیکن ابتسام ٹھیک بنا کھڑا رہا۔ گارڈ نے بندوق اس پر تان لی، ٹریگر پر انگلی رکھی۔ آس پاس لوگ اور کچھ طلبہ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے، کچھ تو بے حسی کی انتہا کو چھوتے اپنے موبائل پکڑے ویڈیوز بنانے لگے تھے۔ شوہر ہے میرا یہ گارڈ بابا۔ گارڈ کی ٹریگر دباتی انگلی کو میرب کی سہمی آواز نے پل بھر کے لیے ساکت کر دیا تھا۔ وہ بندوق نیچے کیے اب میرب اور ابتسام کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تو پہلے کیوں نے بتایا تم نے، اور اس کے ساتھ جانے پر مذمت کیوں کر رہی تھی؟ گارڈ قدم قدم چلتا عین ان دونوں کے سامنے آ رکا۔ ابتسام نے میرب کے ہاتھ پر گرفت مزید سخت کر دی۔ بھوری آنکھیں ابھی بھی گارڈ پر ٹکی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض تھی۔ اب جاؤں اس کو لے کر یا پھر کوئی اور تماشا لگانا ہے آپ نے؟ جواب ابتسام نے دیا تھا، وہ بھی اس سرد لہجے میں جو کبھی زیم کی شخصیت کا خاصہ ہوا کرتا تھا۔ جاؤ، گارڈ نے بھی کرخت آواز میں کہا اور ہاتھ سے بھی جانے کا اشارہ کیا تو ابتسام میرب کا ہاتھ ہنوز پکڑے گاڑی تک لایا، دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا۔ دروازہ بند کر کے وہ ایک بار پھر گارڈ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ کل تم مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ ایک آخری نظر گارڈ کے حیران پریشان چہرے کو دیکھتا اب وہ ان لوگوں کی طرف بڑھا جو تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ادھر آ، ہاتھ کے اشارے سے دو لڑکوں کو اشارہ کیا جو کچھ دیر پہلے ویڈیو بنا رہے تھے۔ ہولی سے تو وہ یونیورسٹی کے ہی بچے ہی لگ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گئے۔ ابتسام نے دونوں کے ہاتھ سے فون چھینے اور اتنی زور سے سڑک پر دے مارے کہ فون کئی ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ وہ بیچارے حق تک سا کبھی سڑک پر پڑے فون کو دیکھ رہے تھے تو کبھی ابتسام کو۔ آئندہ اگر کیمرہ مین بننے کا اتنا ہی شوق چڑھے تو اپنی ماں بہن کی ویڈیو بنا کر پوسٹ کرنا، سمجھے؟ تم بھی دھمکی، حد تک میز بے عزتی، پتہ نہیں کیا کیا محسوس نہیں کیا تھا ان دو لڑکوں نے ابتسام کے لہجے میں، اور ان کی حالت سے بے نیاز اپنی بات کہنے کے بعد واپس گاڑی کی طرف چل دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ایک نظر میرب کو دیکھا جس کے چہرے پر سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈر چکی ہے اور کسی بھی وقت رو دے گی۔ ابتسام نے گاڑی سٹارٹ کی، میرب کی گود میں دھرے ہاتھوں پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، ٹھہرے ہوئے اور نرم لہجے میں کہتا یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ میرب نے بھیگی بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا تو ابتسام کے گرد سب کچھ ایک پل کے لیے جیسے ساکت ہو گیا۔ کسی کی آنکھیں اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہیں جتنی اس وقت میرب کی لگ رہی تھی۔ ڈرانے والا ساتھ بیٹھ کر کہہ رہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، واہ۔ میرب نے اپنے ہاتھوں پر دھرے اس کے ہاتھ کو سائڈ پر کیا اور آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ڈرانے والا جب میرے جیسا ہینڈسم اور معصوم شوہر ہو پھر تو واقعی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسکرا کر کہتا ہوا میرب کو اس وقت زہر سے بھی برا لگا تھا۔ مجھے یونیورسٹی چھوڑ آئے، میرا پلے ہے۔ ابتسام کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی میرب بولے، ہاں اس بیچاری کو تو اپنی لائنز بھی یاد نہیں تھیں، اور اگر نہ چھوڑو تو؟ لہجہ سنجیدہ تھا مگر آنکھوں میں شوخی واضح تھی۔ پھر میں آپ کا سر پھاڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گی، میرب نے بھی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ لہجے میں شفافیت بھی واضح تھی۔ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی بھری جوانی میں بیوہ ہو، اس لیے میں تمہیں واپس چھوڑ آتا ہوں۔ ابتسام نے ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے یو ٹرن لیا اور ٹھیک 5 منٹ بعد وہ یونیورسٹی کے سامنے تھے۔ میرب نے لاک کھول کر اترنا چاہا لیکن ابتسام نے اسے روک دیا۔ جس دن سے تم ملی ہو صحیح معنی میں اس دن سے میری زندگی کا آغاز ہوئے، اور اگر تم کبھی مجھ سے دور ہو گئی تو وہ اختتام ہوگا میرا۔ میرب کا ہاتھ پکڑے آنکھوں میں ڈھیر ساری محبت لیے کہتا وہ ابتسام میرب کی دل کی دنیا میں ہلچل پیدا کر گیا تھا۔ اس کی شرم کے مارے خود بخود نظریں جھک گئیں۔ ابتسام اپنی سیٹ سے تھوڑا آگے ہوئے اور میرب کی پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ میرب تو جی جان سے کانپ اٹھی، تو اور اس کا کانپنا ابتسام نے بھی محسوس کیا تھا۔ تبھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ پیچھے ہوئے اور میرب کے لیے لاک کھول دیا۔ لاک کھولتے ہی میرب بغیر ایک لمحہ ضائع کیے گاڑی سے یوں نکلے جیسے کوئی قیدی قید سے آزاد ہو۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ نے ایک غصے سے بھری نظر گیٹ کے اندر جاتی میرب پر ڈالی اور پھر ایک گھوری گاڑی میں بیٹھے ابتسام پر۔ ابتسام کندھے اچکاتا گاڑی ریورس کرتا اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ یہ آج کل کے بچے بھی نا، گارڈ بڑبڑاتا ہوا واپس اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ آج آپ کی ٹریننگ مکمل ہوتی ہے اور آج سے آپ ایک لوسیفر ہیں۔
وہی کھلا میدان جس کے چاروں اطراف میں اونچے درخت تھے، وہی اپریل کا جھلستا ہوا سورج، وہی ہوائیں اور وہی زی کی بارعب اور سنجیدہ آواز جو یہاں آنے کے بعد پہلی بار انہوں نے دیکھا، محسوس کیا اور سنی تھی۔ اس بات کی گواہی تھی کہ ان 4 لوگوں کا لوسیفر بننے کا سفر اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ تنی گردن اور ایک مضبوط ستون کی مانند کھڑے وہ 30 لوگ 8 مہینے پہلے عام تھے، بے حد عام، لیکن اب وہ عام نہیں رہے تھے، وہ ایک شیطان بن چکے تھے، ایسے شیطان جو رہتی دنیا تک زندہ رہنے والے تھے۔ ان کا خاتمہ ممکن نہیں تھا، وہ برائی کو مٹانے کے لیے شیطان بنے تھے، ان کا خاتمہ بھی برائی کے خاتمے کے ساتھ ہی ممکن تھا۔ ریز، آپ کو گینگ کے سربراہ کی تفصیلات بھیجی ہیں، اس پر کام کر کے اور اس کے اڈے کا پتہ کروا کر آج شام تک مجھے میرے آفس میں دے جائیں۔ سی کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ یہ کوئی عام ٹریننگ نہیں تھی کہ جس کے مکمل ہوتے ہی ٹرینرز کو چھٹی دے کر گھر بھیج دیا جاتا۔ یہ لوسیفرز کی ٹریننگ تھی جو اختتام سے قبل اپنا مشن ساتھ لاتی ہے۔ ریزی کے حکم پر سر ہلاتا اندر اپنے خاص کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس کا سکون اس کی خوشی کی جانب، اور بھلا ایک ہیکر کی خوشی اور سکون کہاں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، اس کے کمپیوٹرز میں، اس کی ڈیوائس میں۔ اندر کی جانب بڑھتے ریز کی آنکھوں میں نہ وہ شوخی تھی اور نہ چہرے پر مسکراہٹ جو تم نے پہلی بار اس کے چہرے پر دیکھی تھی جب وہ عام تھا۔ لوپا لیونا اور لوکارس، آپ تینوں ایلف اور ریم کے ساتھ ایک ٹیم بنائیں، اس مشن کی تیاری کریں، اور ہاں، آپسی رنجشوں اور مقابلوں سے ہٹ کر ایک جان ہو کر کام کریں۔ یوسف آگے بڑھا، اب اس کی باری تھی حکم دینے کی، کیونکہ زی ایک وقت میں اتنا ہی بولتے تھے۔ آخر ان کا ایک مقام تھا، ایجنسی کے سربراہ تھے، بھائی وہ ان کی بات پر سب نے سر ہلا دیا۔ وہیں ریم نے شعلہ بار نظروں سے لوکارس کو دیکھا، گویا آنکھوں سے ہی بھسم کر دینا چاہتی ہو۔ سربراہ، آپ جانتے ہیں نا آخری بار ان کے گروپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ ریم نے یوسف کے فیصلے کی کھلی مخالفت کرتے ہوئے کہا، بے شک ڈھکے چھپے لفظوں میں ہی کی تھی۔ تو کیا آپ اپنا عمل بھول گئی ہیں ریم جو آپ نے لوکارس کے ساتھ کیا تھا؟ کیٹان بولا تھا، اور لوکارس کو اس کے بولنے کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ بھلا وہ کیوں ان کا ساتھ دیتا؟ لیکن خیر، وہ بول چکا تھا۔ سر، وہ غلطی سے گر گئی تھی، میں نے جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا تھا، لیکن ان تینوں نے جان بوجھ کر مجھے پول میں دھکا دیا تھا۔ ریم نے نہایت ڈھٹائی سے اپنے عمل کو جائز اور ان کے جائز عمل کو ناجائز قرار دینا چاہا۔ لوکارس والے واقعے کے بعد کچھ دنوں بعد لوپا کے کہنے پر لیونا اور لوکارس کے ساتھ مل کر ریم کو پول میں دھکا دے کر سبق سکھایا تھا، وہ بھی اپنے طریقے سے، جیسے کہ کیٹان نے لوکارس کو کرنے کے لیے کہا تھا۔ کیٹان نے ریم کی بات کو نظر انداز کیا، وہ بھلا کہاں کسی کی سنتا تھا جو ان کی سن لیتا؟ جو بھی تھا وہ گزر گیا، اب کے لیے یوسف نے جو کامیابی کا کہا ہے اس پر توجہ دیں۔ ایک تنقیدی نظر ان سبھی کو دیکھتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ یوسف اب تک وہیں پر موجود تھا۔ مجھے امید ہے آپ لوگ آپسی دشمنی کی بنا پر ایجنسی کے ساکھ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ درخواست نہیں تھی، ایک وارننگ تھی، ایک حکم کہ وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ورنہ انجام ان کی سوچ سے بھی بہت پرے ہونا تھا۔ یس سر، لوکارس نے بلند اور متوازن انداز میں کہا تو یوسف بھی سر ہلاتا ہوا اندر چلا گیا۔ تم لوکارس سے کچھ زیادہ ہی خار نہیں کھاتے؟ اندر آتے ہی یوسف سیدھا کیٹان کے آفس میں پہنچا تھا تاکہ اپنے دماغ میں چلتے سوال کا جواب لے سکے۔ وہ لڑکی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، پتہ نہیں میں نے 8 مہینوں سے کیسے برداشت کیا۔ وہ جو سربراہی کرسی پر بیٹھا اس مشن کی فائل پڑھ رہا تھا جس کے لیے وہ ان سب کو کہہ کر آیا تھا، یوسف کے کیے گئے سوال پر سر اٹھا کر اسے ایک نظر دیکھنے کا بولا، اب اتنی بھی بری نہیں ہے وہ یار۔ یوسف نے میز کی دوسری جانب پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے تبصرہ کیا جس پر کیٹان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، اتنی بھی بری نہیں ہے، زہر ہے، نیرا زہر، کیٹان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ یوسف بیچارہ تو اپنا سوال کرنے پر ہی پچھتایا تھا، مگر اب تو وہ سوال کے بعد اپنا خیال بھلا ظاہر بھی کر چکا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ اب لوکارس کے ساتھ ساتھ یوسف میر بھی کیٹان کو زہر لگنے لگے گا، وہ بھی نیرا۔ آج آدم شاہ کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اور بھلا ٹکتے بھی کیوں؟ آخر ان کی پیاری ماں جنت اس کا رشتہ ہانیہ کے لیے باقاعدہ طور پر لے کر جو جا رہی تھی۔ صبح سے وہ بھاگ بھاگ کر سارے کام مکمل کرنے میں لگا ہوا تھا، بازار سے مٹھائی لانے سے لے کر بوتیک سے ہانیہ کے ٹرسٹ تک اس نے سارے کام بغیر چون چرا کے کیے تھے، اور اس کی اس قدر فرما برداری کے اس کے ماں باپ اش اش کر اٹھے تھے۔ ابھی ابھی وہ کسی کام کو سر انجام دے کر سوفے پر ڈھہنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ آج تو لگتا ہے سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے، جو آدم شاہ اس وقت گھر پر نہ صرف موجود ہیں بلکہ صبح سے ساری تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ واہ بھئی! رانا جیسے ہی تیار ہو کر لاؤنج میں پہنچی، سامنے آدم کو صوفے پر لیٹنے والے انداز میں بیٹھا دیکھ کر ستائشی لہجے میں بولی، اور ہاتھ سے تالی بھی بجائے، گویا اپنے بھائی کو سراہا ہو۔ ہاں تو کیا آپ جب رشتہ میرا لے کر جا رہے ہیں تو سارے کام بھی میں نے ہی کرنے بنتے ہیں نا؟
आदम झटके से उठ बैठा और फिर एक अदा से फर्जी कॉलर झाड़ते हुए बोला जैसे शादी करके कोई मार का मार रहा हो। अब बंदे को अपने रिश्ते की इतनी भी खुशी ना हो। हाथ जलाकर कहती वो इसके साथ बैठ गई। अंदाज साफ चिढ़ाने वाला था। चाहे खुशी हो या कमी, मुझे ही हो रही है, तुम्हें क्या तकलीफ है रानू की बच्ची? आदम बकायदा उसके बाल खींचता बोला, जिसके जवाब में राना ने कोहनी उसके पेट में मारी, जिसकी वजह से वो दोहरा होकर राना से कराह देता फौरन अपने राना से बदला लेता वो फौरन भागी। जंगली बिल्ली, रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। आदम उसको पकड़ने की खातिर उसके पीछे भागते हुए चिल्लाया। मुझे पहले बताओ, बाद में उसे बताना। भागते हुए आदम को जोर से पकड़कर अपने रूबरू खड़ा करते हुए ज़ियान बोला, जबकि बेचारा आदम इस इत्तेदाद पर हड़बड़ा गया। आपको क्या बताऊं गोल्डन गीटर? अपना बाजू मसलता वो बेजारी से बोला। एक था अच्छा खासा भारी हाथ वाला वालिद मोहतरम, ऊपर से क्या उन्होंने पकड़ा भी काफ़ी ज़ोर से था। तमीज़ से बाप हूँ तुम्हारा, ये क्या हर वक्त बकवास करते रहते हो? आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं ये अल्फाज न सुनूं, समझे? काले रंग के काटन के शलवार कमीज में सुनहरी आंखों को आदम की हल्की नीली आंखों में गाढ़े एक एक लफ्ज पर जोर दिया था उसने। जैसा आप कहें गोल्डन गिदर। वो आदम शाह ही क्या जो एक बार पहले किसी की बार कहने पर सुधर जाए? वो तो था ही सदा का ढीठ और बला का जिद्दी। तुम पिटोगे मुझसे, सियान सख्ती से बोला। और तुम मुझसे। जन्नत की गुस्से से भरी आवाज़ पर सियान ने जोर से आंखें मींची। जानता तो था अब इसकी खैर नहीं होनी। आखिर वो जन्नत के लाडले को पीटने की धमकी दे रहा था, इसी जन्नत को जो कभी उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़े रखती थी। मैं तो बस उसे प्यार से समझा रहा था। क्यों बेटा? सियान ने जन्नत की तरफ रुख मोड़ते इतनी मासूमियत से कहा, और साथ बेटे से तस्दीक भी चाही। और बेटे ने भी कमाल मासूमियत का मुजाहरा करते हुए सर नफी में हिला दिया। नहीं मामा, ये सच में मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। और आपको पता है, इन्होंने इतनी जोर से मेरा बाजू पकड़ा, मुझे दर्द हो रहा है। आदम ने बच्चों की तरह रोतू सी शक्ल बनाए माँ से शिकायत की थी, जबकि जियान का बस नहीं चल रहा था कि आदम का गला अपने हाथों से घोट दे। मगर हाय, वैसा नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने के नतीजे संगीन नहीं तबाहकुन होने थे। राना रेलिंग से झांकती सारी कार्रवाई ऐसी देख रही थी जैसे कोई टीवी शो हो। बस आज से तुम्हारा पापा गेस्ट रूम में सोएंगे। जन्नत फैसला सुनाती अपनी मैरून साड़ी संभालती बाहर की जानिब चल दी। रानी चलो, देर हो रही है, जन्नत ने जाते जाते ऊंची आवाज़ में कहा, तो राना फौरन से पहले वापस नीचे आई और माँ की तकलीफ में ही बाहर की जानिब चल दी, जबकि ज़ैन ने खूनख्वार नज़रों से आदम को घूरा, जिसने बेनियाजी से कंधे उचका दिया। बेटा, तुझ पर भी मैं ये वक्त लाऊंगा, याद रखना। ज़ैन उसे धमकी देता अपनी माँ जान के कमरे की जानिब चल दिया ताकि इन्हें बाहर ले आए और फिर वो ज़ैन के घर जा सके। आदम ज़ैन की धमकी को नज़रअंदाज करता अपने कमरे में चला गया। आखिर थक जो क्या था, और वैसे भी अगले हफ्ते उसे ट्रेनिंग के लिए रावलपिंडी भी जाना था। तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद वो सब मलक बेंगलोर में मौजूद थे। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते राना ने एक जोर निगाह अतराफ में डाली और फिर बगैर किसी की नज़र में आए फ़ोन निकालकर किसी को मैसेज भेजकर बाकी सब की तरफ मतवज्जो हुई। ज़हीम और ज़यान एक तरफ खड़े थे, जबकि जन्नत और हयात एक तरफ गले लग खड़ी थी। यह मंजर देखकर वो मुस्कुरा दी, जिसकी वजह से इसकी आंखों में एक अलग ही चमक आई थी। अम्मा जान को ज़यान सहारा देकर पहले ही अंदर छोड़ आए थे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम दुआ करके सबको अपनी तरफ मतवज्जो देगा। सेम ने आगे बढ़कर शफकत से उसके सर पर हाथ फिरा और हयात ने तो बाकायदा गले लगाकर इसके दोनों गाल चूमे थे। वालेकुम सलाम बेटा, हयात ने उससे अलग होते हुए कहा और फिर उसे साथ लगाए अंदर की जानिब बढ़ गई। सब लाउंज में विराजमान हो गए। मैं हानी आपी के पास जा रही हूँ। राना ने उनके साथ बैठने की वजह सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा। ठीक है बेटा, जाओ, हयात ने खुशदिली से कहा। जन्नत महज मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया था। राना मुस्कुराते हुए हानिया के कमरे की जानिब बढ़ गई। इब्तिसाम शायद आज ऑफिस गया हुआ था, तभी अभी तक वो किसी बोतल की जिन की तरह हाजिर नहीं हुआ था। राना ने यह सोच आते ही शुक्र का सांस भरा। हेलो अनी आपी उर्फ भाभी, राना ने कमरे का दरवाज़ा खोलते ही पुरजोर सा कहा, जबकि हानिया ने उसे ऐसे देखा जैसे इसके पागल होने का खदशा लाहक हुआ। भाभी? आईब्रो चुकाते सवालिया नजरों से पूछा तो उम्मे राना मुस्कुराते उसके पास बेड पर आ बैठी। खिलाफ मामूल आज वो लॉन के सादा से नीले रंग के जोड़े में मलबूस थी और दुपट्टा मफलर की सूरत में गले के गिर्द लिपटा रखा था। हल्का सा मेकअप किए वो प्यारी लग रही थी। हानिया ने बगौर उसकी तैयारी का जायजा मशकूक नज़रों से किया। जी भाभी, वो भी मेरी, आज हम आपका रिश्ता लेकर आए हैं। वजह से कहते हुए उम्मे राना शाह जिंदगी में पहली बार हानिया मलिक को जहर लगी थी। क्या बकवास है ये? वो बाकायदा चीखी थी, लेकिन आवाज़ इतनी ऊंची भी नहीं थी कि नीचे तक जा सके। बकवास नहीं आप ही, सच है। भाई आपको पसंद करते हैं, राना ने अब की बार संजीदगी मगर धीमी आवाज़ में कहा।
थोड़ी देर पहले वाली शोखी गायब हो चुकी थी। उसे हानिया से इस कदर शदीद रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। वो ठरकी, एएसपी किसी को पसंद नहीं करता। दोनों बाजू सीने पर बांधे तनदही से सवाल किया गया, जो पल भर के लिए राना को साकित कर गया। वो मोहब्बत करते हैं आपसे? राना ने नई दलील दी, जिसे सुनते ही हानिया तलखी से हंस दी। मैं भी करती थी, लेकिन मोहब्बत हमेशा मिल जाए ज़रूरी नहीं। हानिया ने चेहरे पर वही तल्ख मुस्कुराहट सजाए कहा तो राना को हैरत का शदीद झटका लगा। वो मर जाएंगे। राना ने बिल्कुल हल्की किसी आवाज़ की समाज से टकराई तो वो अपने कहे पर काबू न पा सकी और हंस दी। मुझे भी यही लगता था, लेकिन देख लो, तुम्हारे सामने हूँ। हानिया ने हाथ इसका पकड़कर समझाने वाले अंदाज में कहा। रहना कुछ कहती उससे पहले ही दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था। हानिया, जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करो और नीचे आओ, तुम्हारी मंगनी की डेट फिक्स हो रही है। हयात ने उसकी अंदरूनी हालत से अनजान हुक्म सुनाया और जैसे आई थी वैसे ही चली गई, जबकि हानिया तो सदमे में ही चली गई थी। भाई आपको खुश रखेंगे। अगर आपको आपकी मोहब्बत नहीं मिली तो क्या आप किसी और को भी उसकी मोहब्बत मिलने नहीं देंगे? राना ने इनके दोनों बाजू पकड़कर नरमी से कहा। अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई बुजुर्ग किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हो। लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। न जाने आंसू आंखों से कब रवां हुए, उसे खबर तक ना हुई। रंधी आवाज में कहती हानिया उस वक्त किसी मासूम बच्चे के जैसे लगी थी उसे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। राना इसका कंधा थपकती उठी और मारी से इसके लिए हल्के पीले रंग का फ्रॉक और प्लाजो निकाला, जिसके साथ सफ़ेद रंग का दुपट्टा था। जोड़ा हाथ में लिए वो हानिया तक आई और उसके हाथ में जोड़ा पकड़ाया। चाहे फ्रेश हो जाए। राना ने उसके आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए कहा तो हानिया हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर उठकर उसे गले लगाया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो होले से बड़बड़ाई और बाथरूम में बंद हो गई। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर हल्का सा मेकअप किए इनके साथ बाहर बैठी थी और अम्मा जान की किसी बात पर मुस्कुराकर जवाब दे रही थी। एक बोझ था जो उसे अपने कंधों से सिरकता हुआ महसूस हुआ था। मंगनी की तकरीब आज से 2 दिन बाद जुमे के बबरकत दिन रखी गई थी। सब ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर चाय का दौर चला और फिर जब जन्नत हानिया को अपने आदम का करते हुए अपने घर की जानिब बढ़ गई। 2 दिन बाद आज एजेंसी में मामूल से हटकर चहल पहल थी। लंबी और सर्द राहदारियों से गुजरते हुए कई लोग भाग भाग कर बाहर खड़ी काले रंग की गाड़ियों में सवार हो रहे थे। कुछ तो बाकायदा हथियारों से लैस थे, जबकि बाकी शायद हाथ से लड़ने में माहिर थे। जबकि इसी हलचल में 2 लोग एक दूसरे को सर्द नजरों से देख रहे थे। भला वो कौन थे? वो केडान और लुकारस। आज के मिशन में किसी किस्म की गलती की गुंजाइश गलती से भी नहीं है। सर्द तंबीह करता हुआ लहजा आज वह पहले वाले केडान से काफ़ी मुख्तलिफ लग रहा था। जी सर। सुनहरी आंखों वाले लुकारस ने तल्ख मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा और अपनी जीप की जानिब बढ़ गए। लुपा उसके साथ थी, जबकि ल्यूना, एल्फ और रीम के साथ जाने वाली थी। आज वह सब मंशियात के एक बहुत बड़े ग्रोह पर कहर बनकर टूटने वाले थे, जिसकी तैयारी वो पिछले चंद दिनों से कर रहे थे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? लुपा ने इसके साथ सीट संभालते हुए कुछ पूछा। कुछ दिनों से वह महसूस कर रही थी कि लुकारस कुछ करने वाली है, लेकिन वो इसका दिमाग पढ़ने में कामयाब नहीं हुई थी। तभी आज मौका मिलते ही इससे पूछ बैठी। इसके सवाल पर लुकारस ने एक सांस हवा के सुपुर्द की और लुपा की तरफ रुख मोड़ा। स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की। वो शख्स मेरी जिद बन चुका है। अगर वो मेरा ना हुआ तो मैं इसको किसी और का भी रहने नहीं दूंगी। स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत से मजबूतर करते हुए वो बहुत सख्त से बोली थी और लुपा अच्छे से जानती थी कि इसका इशारा किस तरफ था। तुम एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए इतना सब क्यों कर रही हो? लुपा ने उसका हाथ नरमी से थामते नरमी से समझाया। क्योंकि वो थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं, मेरी अना पर लगा था और अपनी अना पर वार करने वालों को लुकारस बख्शती नहीं, चीर फाड़ कर रख देती है। और उसने कहते साथ ही चाबी डालकर जीप स्टार्ट की तो इंजन में हरारत पैदा हुई और फिर कुछ पलों में वो इनकी जीप हवाओं से बात कर रही थी। लूपा को तो दिल ही दिल में होल उठ रहा था। इस कदर तेज रफ्तारी से वो वाकई लुकारस इतने सुकून से ड्राइव कर रही थी जैसे आराम से खाली रोड पर गाड़ी चलाना सीख रही हो। हानिया और आदम की मंगनी की तकरीब शाह उसके लॉन में मुनक्किद की गई थी। सारे लॉन को सफ़ेद और हल्के नीले रंग के फूलों से सजाया गया था। कुर्सियों और मेज़ों पर इन्हें 2 रंगों के कवर चढ़े हुए थे। लॉन के बिल्कुल वस्त में एक स्टेज बनाया हुआ था, जिसके एंड सामने कुर्सियां और मेज़ रखे गए थे। दाएं जानब स्विमिंग पूल था, जिसके साफ शफाफ पानी में हवा की वजह से हलचल पैदा हो रही थी। बाएं जानब शाहिद हाउस का पिछला हिस्सा था, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल और दरख्त लगे हुए थे, जो इस घर के मालिक के ज़ौक़ का मुँह बोलता सबूत थे। दफतन दाखिली दरवाजे पर शोर सा उठा। लॉन में मौजूद मेहमानों ने गर्दनें मोड़ कर उसकी जानिब देखा।
لڑکیوں کی چھرمٹ میں ہانیہ کو لایا جا رہا تھا، جو ہلکے نیلے رنگ کے پاؤں تک چھوتے شفون کے فراک میں ملبوس، بالوں کی سائڈ چوٹی بنائے، ان پر چھوٹے چھوٹے سفید پھول لگائے، ہلکے سے میک اپ میں حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے ایک جانب حیات اور دوسری جانب جنت تھی۔ باقی کچھ آدم اور کچھ ہانیہ کی کزنس تھیں، جو وقفے وقفے سے کسی بات پر ہانیہ کو چھیڑ رہی تھی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دیتی۔ آدم پتہ نہیں کہاں سے نازل ہوا، اس کے سٹیج پر پہنچنے سے پہلے سفید شلوار قمیض پر ہلکی گلابی واسکٹ پہنے وہاں موجود تھا، کہ آنکھوں سے اس کا دل میں مشغول مشاہدہ بھی کر رہا تھا۔ جیسے ہی جنت اور حیات اس کو آدم کے ساتھ بٹھا کر سٹیج سے نیچے اتری، آدم اس کے ساتھ بالکل چپک کر بیٹھ گیا۔ تمیز کہاں گئی ہے تمہاری ٹھرکی ASP؟ ہانیہ نے اس کو ساتھ چپکتا دیکھ کر دانت پیستے ہوئے پوچھا تو آدم سر جھکا کر مسکرا دیا۔ پتہ نہیں، ابھی تو یہیں تھی، لگتا ہے تمہیں دیکھ کر شرما گئی ہے اس لیے بھاگ گئی۔ آدم نے پوری پتیسی نکال کر ہنستے ہوئے کہا، اور ہانیہ کو وہ شخص ہنستے ہوئے تو زہر سے بھی برا لگا تھا۔ رسم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کوئی کرارا سا جواب دیتی، جنت کی آواز پر وہ ضبط کر گئی، ورنہ آج وہ اس ٹھرکی ASP کو اچھے سے بتاتی۔ جی مما، نیک کام میں دیری کیسے؟ آدم نے ایک بار پھر دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تو ہانیہ نے اپنا ہیل والا پاؤں اس کے پاؤں پر مارا، جس پر وہ کراہ کر لے گیا، لیکن ڈھیٹ بنا مسکرانا نہیں چھوڑا تھا۔ اما جان نے دونوں کو دعائیں دی اور آدم نے پہلے ہانیہ کو انگوٹھی پہنا اور پھر ہانیہ نے آدم کو۔ سب نے باری باری آ کر ان دونوں کو مبارکباد دی۔ سارا سفید رنگ کے فراک میں ملبوس ہلکے نیلے رنگ کا دوپٹہ لیے ذہان کے ساتھ کھڑی تھی، جس نے سفید شلوار قمیض پر ہلکے نیلے رنگ کی واسکٹ پہنی تھی۔ ابتسام اور میرب نے بھی ایک جیسا رنگ پہنا ہوا تھا، سیاہ فراک اور لال دوپٹے میں وہ ابتسام کے ساتھ، جو خود سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ آدم اور ہانیہ کو مبارکباد دینے آئی تو آدم نے عادت سے مجبور ہو کر کسی بات پر ابتسام کو چھیڑا، جس کے جواب میں ابتسام نے ایک مکہ بغیر کسی کا لحاظ کیے اس کی ناک پر جڑ دیا، جس پر وہ بیچارہ ایک بار پھر کراہ کر رہ گیا۔ یہ دونوں بہن بھائی میرے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آدم نے اپنی ناک سہلاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں، ہانیہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جس سے اسے آدم کو دیکھ کر تپ چڑھی، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھا رہا۔ رانی کدھر ہے؟ آدم نے بہن کی تلاش میں نظریں دوڑاتے پوچھا۔ وہ کھڑی ہے عائشہ کے ساتھ، ابتسام نے پول کی جانب اشارہ کرتے کہا، جہاں رانا لال رنگ کے شارٹ فراک پلازو میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے سامنے کھڑی عائشہ سے محو گفتگو تھی۔ جائسہ نے موتیا رنگ کی کیپری شرٹ پہنی تھی، جس کے ساتھ نارنجی رنگ کا دوپٹہ کندھے پر سیٹ کر رکھا تھا، کالے بال جوڑے میں مکید تھے۔ 1 منٹ میں یہ کال سن کر آتا ہوں۔ ذہان نے فون پر مسلسل کسی انجان نمبر سے آ رہی کال دیکھی۔ آخر کار کال کرنے والے سے تنگ آ کر اس نے کال اٹھانے کی خاطر قدم دوسرے خاموش والی جگہ پر بڑھاتے ہوئے ساتھ کھڑی زہرا سے کہا، جس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہلو، ذہان نے کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگاتے کہا۔ آگے سے کچھ کہا گیا، جس پر ذہان کا چہرہ پل بھر میں غصے کے باعث سرخ ہوا۔ اس نے ہاتھ مٹھیاں بھینچ لیں، جس کی وجہ سے اس کی مضبوط بازو کی نظریں واضح ہو گئیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ ذہان نے دانت پیستے سب کے کڑے مراحل سے گزرتے ذرا اونچی آواز میں پوچھا، جس پر دوسری جانب موجود شخص کہا لگا اٹھا۔ واٹس ایپ چیک کر لو، پتہ چل جائے گا کیا بکواس کر رہا ہوں۔ اس شخص نے ہنس کر کہتے ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ ذہان نے چند پل گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا، پھر اپنے فون کے میسج ٹون پر ہاتھ میں پکڑے فون پر واٹس ایپ کھولا، جہاں کسی انجان نمبر سے کچھ تصویریں بھیجی گئی تھیں۔ ذہان نے جیسے ایک تصویر پر کلک کیا، وہ کھوجا اور ذہان کو اپنے سر پر آسمان گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک کے بعد ایک تصویر وہ کھول کر دیکھتا جا رہا تھا۔ اب کی بار آنکھیں بہت زیادہ ضبط کرنے کے باعث سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ فون ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکتا وہ واپس زہرا کی طرف گیا، بغیر کسی کی پرواہ کیے اسے ہاتھ سے تھامے اسے اس جگہ لے کر آیا جہاں فون پھینک کر گیا تھا۔ زہرا کی کلائی پر اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ذہان ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر زمین پر پڑے فون کی طرف بڑھا۔ کیا ہو گیا ہے حائم؟ سائرہ نے اس کے غصے سے ڈرتے سہمی آواز میں پوچھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ زہرا بے ساختہ اس سے خوفزدہ ہوتی پیچھے کی جانب قدم لینے لگی۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ذہان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچا اور اس کے سامنے فون کیا۔ یہ سب کیا ہے زہرا؟ خود پر ضبط کرتے وہ آہستہ آواز میں بولا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یا تو خود کو شوٹ کر دے یا پھر سامنے کھڑی لڑکی کو گولیوں سے بھون دے۔ سہرا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے فون پکڑا اور ایک ہی تصویر دیکھتے ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ سب کس کا کام تھا۔ حائم میری بات سنیں، سارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہمت کرتے ہوئے کہا۔
یہ سب سچ ہی ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ زہرا، میں اس کے علاوہ ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ سہان نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑاتے سختی سے پوچھا تو زہرا پل بھر کے لیے سن ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ میری بات ہاں یا نہ زہرا؟ زہرا کی بات بیچ میں کاٹتے وہ پوری قوت سے چیخا تھا، جس کی وجہ سے زہرا نے ڈر کے مارے آنکھیں میچ دیں۔ سر جھکا اعتراف کیا گیا۔ آنسو لگاتار اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ سہان چند پر اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اس کا بازو چھوڑا اور قدم پیچھے کی جانب لینے لگا۔ قدموں کی آواز پر زہرا نے چہرہ اٹھایا تو سہان آنکھوں میں آنسو، صدمہ، دکھ، تکلیف اور نہ جانے کون کون سا جذبہ لیے اسے ایسے دیکھتا ہوا پیچھے کو ہی جائے جا رہا تھا۔ زمین پر اتنے ذرے نہیں ہوں گے جتنی نفرت میں تم سے کرتا ہوں۔ آتش فشاؤں میں اتنی آگ نہیں ہوگی جتنی نفرت میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ درد میں ڈوبا اور برسوں کا تھکا لہجہ زہرا کے دل پر کسی برچھی کی طرح لگا تھا۔ سہان کی آنکھوں میں ایک اور جذبے کا اضافہ ہوا تھا۔ چل ہموں کا کھیل تھا اور محبت نفرت میں بدل چکی تھی۔ ہائم پلیز ایک بار میری بات تو سنیں، سارا نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے سسک کر کہا تو سہان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مر گیا آج تمہارا ہائم، اور اسے موت کا صحرا تمہارے جاتا ہے، ذہان نے نفرت اور تیش بھرے لہجے میں کہا اور پلٹ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا شاہ ہاؤس سے ہی نکل گیا۔ پیچھے سہارا پورے قد کے ساتھ زمین پر گری۔ آنسو ایسے بہ رہے تھے جیسے آج ہی رو رو کر آنکھیں خشک کر لینا چاہتے ہوں۔ ہائم، وہ پوری قوت سے چیخنا چاہتی تھی لیکن کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ زہرا نے چہرہ اٹھا کر اس وجود کی جانب دیکھا تو وہ وجود نم آنکھوں سمیت مسکرا دیا۔ سارا بھی اسے دیکھتے مسکرا دی۔ لیونا بہت ہوشیاری سے اپنے سامنے سفید رنگ کی کورولا کا پیچھا کر رہی تھی۔ کالے رنگ کی جینس پر کالی ہی شرٹ اور جیکٹ پہنے، ہاتھوں پر کالے دستانے چڑھائے، آنکھوں پر کالا ہی چشمہ لگائے وہ سراپا سیاہی لگ رہی تھی، ایسی سیاہی جو اپنے اندر سب کو سمیٹ لیتی ہے۔ دفتر اسے گھٹن سی محسوس ہوئی، کان میں لگے آلے سے کوئی مسلسل اس سے رابطے میں تھا۔ اس نے گاڑی روکنا چاہی لیکن آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور یہ محض اس وقت اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے اس مشن کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ چند گہری سانسیں لے کر اس نے خود کو نارمل کیا اور نیا گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ اب اس کے آگے گاڑی اور سفید کرولا پر بس تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا۔ لیونا، تمہاری گاڑی میں بم ہے۔ لوپا کی متوحش آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی تو اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کوئی گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھا چکا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ ہم نے عہد لیا تھا کہ اس فرض کی ادائیگی کے لیے جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اب عہد نمانے کا وقت ہے لوپا، اس نے ایک جذبے سے کہا اور مسکراتے ہوئے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ اب اس کی گاڑی قدرے سنسان سڑک پر تھی جس کے اختتام پر گہری کھائی وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ گہری بھوری آنکھوں میں چمک سی آئی۔ لیونا، تم کیا کرنے والی ہو؟ اب کی بار آواز لوپا کی نہیں کیڈان کی تھی جو سخت لہجے میں اس کا لایا امر پوچھ رہا تھا۔ فرض نبھا رہی ہوں سر لوسیفر ہوں اور لوسیفر مظلوم نہیں ہوتے۔ لیونا نے بغیر اس کی بات سنے کان سے آلہ نکال کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا جو وہ سوچ چکی تھی اب اسے کرنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ لیونا، تم یہ نہیں کر سکتی، اس گاڑی میں تم اکیلی نہیں ہو اور کوئی بھی ہے تمہارے ساتھ۔ دفتر اس کے فون کی میسج ٹون بجی تو اس نے پیغام کھول کر پڑھا۔ اس کا دماغ سائیں کرنے لگا کیونکہ میسج کے ساتھ تصویر تھی جو اس کے ارادے پر پانی پھیر چکی تھی۔ اس نے جلدی سے گاڑی کو بریک لگائی۔ سفید کرولا کھائی کے کنارے پر جا کر رک چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا وجود مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ ایک نظر پیچھے کھڑی کالی گاڑی پر ڈالی، اسی پر لیونا فون سیٹ پر پھینکتی باہر نکلی۔ گاڑی کو اچھے سے لاک کیا، آخر بہت قیمتی اثاثہ تھا اس گاڑی میں۔